औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर की तरफ से हज 2023 के बारे में जो लेटेस्ट इंस्ट्रक्शंस इशू की गई हैं उसके बारे में बताऊंगा। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स मोरा ने ये इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि जितने भी आज़मीन हज हैं जिन्होंने हज की दरख्वास्तें 2023 के लिए जमा कराई थी वो अपने असल पासपोर्ट एक तस्वीर के साथ अपनी बैंक की ब्रांच में जमा करा दें जहां से उन्होंने दरख्वास्त जमा कराई थी। लेकिन ये पासपोर्ट जमा कराने से पहले एक मज़ीद जो दरख्वास्त की गई है आज़मीन हज से वो ये है कि वो अपने अपने मोबाइल से सऊदी वीज़ा बायो ऐप जो है वो प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे और वहाँ से अपनी ऑनलाइन बायोमेट्रिक अपनी कर लेंगे। और इस बायोमेट्रिक करने के बाद एक कोड ऐप आपको देगी जो आपने संभाल कर रखना है। वो आपने अपनी ब्रांच में जब आप अपना असल पासपोर्ट जमा कराएंगे तो उसके साथ आप बैंक में वो कोड भी देंगे ताकि बैंक उस कोड के ज़रिए आपकी बायोमेट्रिक का रिकॉर्ड चेक कर लेंगे कि आपकी बायोमेट्रिक हो गई है या नहीं हो गई। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कि किस तरह से ये आपने बायोमेट्रिक अपने मोबाइल से सऊदी वीज़ा बायो ऐप के ज़रिए करनी है। ये देखने में शायद वीडियो आपके लिए थोड़ी लंबी हो जाए और बायोमेट्रिक का प्रोसेस आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे, तो आप इसमें स्टेप बाय स्टेप वीडियो को रोक रोक कर आपने तसल्ली के साथ अपनी बायोमेट्रिक करनी है। फिर भी अगर आपको इसमें कोई इशू आता है तो आप अपने करीबी ब्रांच जहाँ से आपने हज एप्लीकेशन दी है वहाँ से भी रहनुमाई ले सकते हैं। और अगर आप इस वीडियो को भी स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो इंशाल्लाह आपका जो है ये बायोमेट्रिक का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। इस शुरू में मैं आपको थोड़ा थ्योरेटिकल इसमें बता रहा हूँ कि बायोमेट्रिक आपने ये कैसे करनी है और एंड में आपको मैं तस्वीरों के साथ भी बताऊँगा कि भी इस बायोमेट्रिक का स्टेप बाय स्टेप आपने कैसे करना है। तो आप वीडियो को शुरू से एंड तक देखें, इंशाल्लाह आपका ये सारा बायोमेट्रिक का मसला आसानी से हल हो जाएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि यूट्यूब की इतनी बड़ी दुनिया में मेरी वीडियोज़ आप तक आसानी के साथ पहुँच सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये समझाता हूँ कि सऊदी वीज़ा बायो ऐप जो है ये आप किस तरह से डाउनलोड करेंगे अपने मोबाइल पर और फिर इसके ज़रिए बायोमेट्रिक करने का तरीकाकार क्या है। और ये स्क्रीन पर भी आपके सामने साथ साथ उर्दू में लिखा हुआ आ रहा है। अगर आपको कहीं पर मुश्किल पेश आए तो आप वीडियो को पॉज करें और तसल्ली से अपना स्टेप बाय स्टेप अपनी ये प्रोसेस बायोमेट्रिक का कंप्लीट कर लेंगे। सबसे पहले दरख्वास्त फार्म की कामयाबी के बाद अगला मरला बायोमेट्रिक का है। बायोमेट्रिक या फिंगरप्रिंट्स की शनाख्त आप घर बैठे ही सऊदी वीज़ा बायो ऐप के ज़रिए कर सकेंगे, जिसका तरीक़ाकार नीचे दिया जा रहा है जो कि मैं आपको साथ साथ बता भी रहा हूँ। सबसे पहले आपने प्ले स्टोर से सऊदी वीज़ा बायो ऐप इंस्टॉल करनी है जिसका लिंक भी दे दिया गया है, आगे इस लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन जो एप्पल यूज़र्स हैं वो उनके लिए ये लिंक दिया जा रहा है जो अब आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। तो आप यहाँ से भी अपनी जो iOS यूज़र्स हैं वो यहाँ से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप इंस्टॉल करने के बाद आपने ऐप को खोलना है और नीचे दिए गए सब्ज़ रंग के बटन पर क्लिक करना है। जब आप बटन पर क्लिक करेंगे तो एक और स्क्रीन आएगी और इस पर भी एक सब्ज़ रंग का बटन होगा जो कुछ तफसीलात दर्ज होंगी जो बायोमेट्रिक करने के लिए दरकार होंगी, जिनके लिए आपके पास आपका पासपोर्ट साथ होना लाजमी है। यानी कि इस पेज पर आने के बाद जो ऐप जो है वो आपसे कुछ डाटा आपका मांगेगी, जैसे पासपोर्ट पे आपका नाम, आपका शनाख्ती कार्ड नंबर, डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट नंबर, इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपसे मांगेगी। वो आप उस पर अपनी इन्फॉर्मेशन फीड करेंगे जो कॉलम वहाँ पे होंगे, तो उसके लिए आपका पासपोर्ट आपके साथ होना ज़रूरी है। इसके बाद अब सब्ज़ रंग के बटन पर क्लिक कर देंगे, यानी कि इन्फॉर्मेशन डालने के बाद जो नीचे ग्रीन बटन होगा आप उस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद एक और स्क्रीन आएगी जिसके आखिर में एक सफ़ेद रंग का बटन होगा और इस बटन के ऊपर एक चकोर खाना बना होगा। आपने सबसे पहले चकोर खाने पर क्लिक करना है और इसके बाद नीचे वाले बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद जो अगला प्रोसेस है इसमें आपने अपना ईमेल एड्रेस डालना है जिस पर आपको एक लिंक आएगा। अब आपने अपना ईमेल खोलना है और वहां पर जाकर सऊदी वीज़ा बायो ऐप की तरफ से आई हुई ईमेल को खोलना है और फिर नीले रंग के लिंक पर क्लिक करना है। वो लिंक आपको ऐप पर वापस ले जाएगा। बेसिकली ये वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है कि यानी कि ऐप आपको वेरीफाई करेगी कि जिस कस्टमर ने ऐप के ऊपर जाकर अपना डाटा फीड किया है तो ईमेल के ज़रिए वो अपने डाटा को वेरीफाई कर देगा। अगले प्रोसेस में आपके पास एक नई स्क्रीन आएगी जिस पर एक सब्ज़ रंग का बटन होगा। सब्ज़ रंग के बटन पर क्लिक करने से ऐप में कैमरा खुल जाएगा। अब आपने कैमरे के सामने अपना पासपोर्ट का तस्वीर वाला हिस्सा रखना है ताकि वो आसानी से स्कैन कर सकें। यानी कि जो पासपोर्ट, जहाँ पे आपका पासपोर्ट नंबर, आपका सरनेम, गिवन नेम,
آپ کی تصویر بھی ہوتی ہے، ڈیٹ آف برتھ، شناختی کارڈ کی ڈیٹیل، آپ کے فادر کا نیم، ایکسپائری پاسپورٹ کی ایکسپائری ڈیٹ، ایشو ڈیٹ، سارا ڈیٹیل ہوتی ہے۔ اس پیج کو آپ نے اس طریقے سے رکھنا ہے کہ اس کی کوئی چمک وغیرہ نہ ہو تاکہ پکچر کلیئر آ سکے، ٹھیک ہے، یہ آپ نے بڑا خیال کرنا ہے۔ پاسپورٹ سکین کرنے کے بعد آپ کے پاسپورٹ کی تفصیلات آپ کو دکھائی جائیں گی، اگر وہ درست ہوئیں تو سبز رنگ کے بٹن کو کلک کرنا ہے، اور اگر نہیں تو سفید رنگ والے بٹن پر کلک کر کے دوبارہ سکین کرنا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ کی تصویر، اگر آپ دیکھتے ہیں کہ تصویر ٹھیک ہے تو آپ نے گرین کو بٹن کو کلک کر دینا ہے تو آگے پروسیس چل پڑے گا۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ انفارمیشن میں کچھ گڑبڑ ہے یا وہ صحیح نہیں اٹھا رہا تو آپ نے سفید رنگ پہ بٹن پہ کلک کرنا ہے، یعنی کہ وہ کینسل ہو جائے گا، تو آپ نے پھر دوبارہ سے اس کی تصویر لینی ہے۔ سبز رنگ کے بٹن کو کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے 2 گول رنگ کے خانے آئیں گے جن پر بالترتیب حج اور عمرہ لکھا ہوگا۔ آپ نے حج والے خانے پر کلک کر کے آگے جانا ہے۔ تو جب آپ گرین بٹن کو کلک کر کے آگے جائیں گے تو آگے 2 آپشن وہ آپ کو دے گا، حج اور عمرہ۔ آپ بیسیکلی کیونکہ حج کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے تو آپ نے حج والے کالم پہ کلک کرنا ہے، تو وہ اگلی پروسیس پہ، اگلے سٹیپ پر چلی جائے گی۔ اب آپ سے آپ کے ملک کا نام پوچھا جائے گا، آپ نے لسٹ میں سے پاکستان کے نام پر کلک کرنا ہے اور نیچے آپ کو دوبارہ 2 گول رنگ کے خانے نظر آئیں گے جن پر آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ نے پہلے کبھی سعودی عرب کا دورہ کیا ہے۔ اگر جواب ہاں ہے تو یس کو کلک کرنا ہے، اور اگر نہ ہے تو نو پر۔ یعنی اگر آپ کبھی پہلے بھی سعودی عرب کا چکر لگا چکے ہوئے ہیں کسی بھی وجہ سے تو آپ نے ہاں پہ کلک کر دینا ہے۔ لازمی نہیں ہے کہ حج کا ہی یہ ہوگا، سعودی عرب میں اگر آپ نے کوئی چکر لگایا تو اپنے ہاں جواب دے دینا ہے۔ اس کے بعد ایپ میں دوبارہ کیمرہ کھولے گا اور آپ کی تصویر لی جائے گی۔ تصویر کے لیے پیچھے سفید رنگ کا بیک گراؤنڈ ہونا لازمی ہے۔ تصویر لیے جانے کے بعد آپ سے پوچھا جائے گا کہ تصویر ٹھیک ہے، اگر ٹھیک ہوئی تو سبز رنگ کے بٹن کو دبا کر اگلی سکرین پر چلے جائیں، ورنہ دوبارہ تصویر لیں۔ تو تصویر لینے کی ریکوائرمنٹ بیسیکلی یہ ہے کہ اپنے فیس کو آپ نے سٹل رکھنا ہے، نہ ہی آپ کی تھوڑی جو ہے وہ اوپر کو اٹھی ہوئی ہو، سٹل ہو، مسکرانا نہیں ہے۔ اگر آپ کے چہرے پر اینک لگاتے ہیں یا آپ کے چہرے پر بال آ رہے ہوئے ہیں تو ان کو اپنے ہٹا لینا ہے۔ خواتین ہیں تو وہ اپنے کان کو، اپنی گردن کو اور اپنے جو سر کے بال ہیں ان کو اچھے طریقے سے ڈھانپ کر پھر اپنی تصویر کھینچیں گی۔ اب آپ کو بائیں ہاتھ کا انگوٹھا کیمرے کے آگے کرنا ہے۔ جب وہ سکین ہو جائے تو آپ کو بائیں ہاتھ کی 4 انگلیاں کیمرے کے سامنے لانی ہیں۔ انگلیوں کی ترتیب کیسے رکھنی ہے وہ آپ کو سکرین پر دکھایا جا رہا ہوگا، اور پھر آپ اسی طرح دائیں ہاتھ کا پہلے انگوٹھا اور بعد میں 4 انگلیاں سکین کرنی ہیں۔ اس کے بعد آپ کی تمام تفصیلات آپ کو دکھائی جائیں گی۔ ایک دفعہ تمام تفصیلات پڑھ کر سرخ رنگ کے نیچے والے خانے پر کلک کر کے جمع کروا دیں۔ اب آپ کے ای میل پر آپ کا کوڈ آیا ہوگا، آپ نے اس کوڈ کو سنبھال کر رکھنا ہے، اور وہ کوڈ آپ اپنا پاسپورٹ جمع کراتے وقت بینک مینیجر کو بتائیں گے تاکہ وہ آپ کے پاسپورٹ کے ساتھ بائیو میٹرک کا اندراج کر سکیں۔ آپ کی بائیو میٹرک مکمل ہو چکی ہے۔ مزید رہنمائی کے لیے تصویری ہدایات ہیں جو کہ درج ذیل ہیں۔ اب یہ جتنا بھی پروسیس آپ کو اوپر بتایا گیا ہے، اب یہ میں آپ کو تصویروں میں بھی بتا دیتا ہوں کہ یہ آپ نے کس طرح سے کرنا ہے۔ عازمین حج سے درخواست ہے کہ پاسپورٹ بینک میں جمع کرانے سے پہلے سعودی ویزا بایو اپلیکیشن سے بایو میٹرک کر لیں۔ یہ جی جو میں نے آپ کو اوپر پاسپورٹ سکین کرنے کا طریقہ بتایا ہے وہ آپ نے اپنا بیک کیمرہ استعمال کرتے ہوئے اس طریقے سے آپ نے بنانا ہے، یعنی کہ پاسپورٹ پر کوئی چمک یا سایہ نہ ہو، پاسپورٹ کو سیدھا اور مستحکم رکھنا ہے، آپ نے اچھی روشنی والی جگہ میں اس کی تصویر لینی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو تصویر اس میں بتا دی ہے۔ چہرے کی تصویر جیسے جو میں نے آپ کو بتایا ہے ڈیٹیل، چہرے کی تصویر کس طرح سے لینی ہے، اپنے فون کا فرنٹ کیمرہ اپنے کیمرے سے اچھی طرح کی تصویر لینی ہے، یقینی بنائیں کہ آپ کا پورا چہرہ نظر آ رہا ہو، نیچے جیسے تصویر میں آ رہا ہے، یعنی کہ جو گرین سرکل ہے یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اس طرح سے اگر آپ تصویر لیں گے تو وہ ٹھیک ہوگی، اور یہ جو آپ کو ہلکے سے اس طرح کر کے دکھایا گیا اوپر ایشو بھی بتایا گیا، اپنا چہرہ درمیان میں لائیں، یہ سائڈ پہ جا رہا تھا تو یہ بھی غلط ہے، تھوڑی نیچے کریں، انہوں نے منہ تھوڑا اوپر اٹھایا ہوا ہے تو یہ بھی اس طرح سے نہ ہو۔ آپ نے مسکرانا نہیں ہے، آنکھیں کھلی رکھنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ بیک گراؤنڈ میں سفید رنگ کو، یہ ساری انفارمیشن آپ کی سکرین پر آ رہی ہیں، اس کو آپ نے ویڈیو کو روک کر تسلی سے پڑھ کر اسی طرح سے آپ نے فوٹو بنانا ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو تیسرا مرحلہ آپ کو جو انگلیوں کے سکین کرنے کا آپ کو بتایا ہے بیک کیمرہ استعمال کرتے ہوئے، اب یہ اس کا پروسیس آپ کے سامنے ہے۔ یقینی بنانا ہے کہ پس منظر کا رنگ گہرا ہو تاکہ آپ کی جلد کے رنگ سے مختلف ہو، وہ سادہ ہو اور خالی ہو۔ ہمیشہ کوشش کریں کہ آپ کا ہاتھ یا انگلی کیمرے کے سامنے کے منظر میں ہو۔ تصویر کھینچنے کے پورے عمل کے دوران اپنا ہاتھ ساکت رکھیں، آپ کا ہاتھ ہلنا نہیں چاہیے، یہ بس آپ نے تھوڑا خیال کرنا ہے تاکہ وہ پراپر اس کا سکیننگ ہو جائے۔ اچھا، بائیں انگوٹھے کی تصویر لینے کے لیے موبائل دائیں ہاتھ میں پکڑ لیں تاکہ بیک کیمرے سے آسانی کے ساتھ آپ تصویر لے سکیں۔ اپنا بایاں انگوٹھا کیمرے کے منظر کے سامنے لائیں، ایپ خود بخود بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کی تصویر لے لے گی۔ اسی طرح بائیں ہاتھ کی تصویر لینے کے لیے جو انسٹرکشن ہے وہ نیچے آپ کی سکرین پر ہیں کہ اس میں آپ نے
جب بائیں ہاتھ کی تصویر لیں گے تو دائیں ہاتھ میں آپ نے اپنا کیمرہ پکڑنا ہے، موبائل پکڑ لینا ہے تاکہ آرام سے آپ تصویر لے سکیں، ہاتھ کو ہلانا نہیں ہے، اور پہلے انگوٹھے کی اور بائیں انگلیوں کی چاروں کی تصویریں آپ نے لے لینی ہیں۔ اچھا کہ دائیں انگوٹھے کی تصویر لینے کے لیے آپ نے موبائل بائیں ہاتھ میں پکڑ لینا ہے اور بیک کیمرہ استعمال کرنا ہے، اپنا دایاں انگوٹھا کیمرے کے سامنے لانا ہے، ایپ کو خود بخود دائیں انگوٹھے کی تصویر لے لے گی۔ اسی طرح پھر دائیں ہاتھ کی تصویر لینے کے لیے موبائل بائیں ہاتھ میں پکڑیں اور بیک کیمرہ استعمال کریں، اپنے دائیں ہاتھ کی چاروں انگلیاں، جیسا کہ یہ نیچے آپ کو تصویروں میں بھی بتایا جا رہا ہے، اس طرح سے آپ نے اس کی اپنی 10 کی 10 انگلیوں کی تصویریں آپ نے لے لینی ہیں، یعنی کہ انگوٹھے کی علیحدہ علیحدہ لیں گے اور باقی جو چاروں انگلیاں ہیں اس کی آپ ایک ہی دفعہ لے لیں گے، اور جب یہ ساری آپ بایو میٹرک کر لیں گے تو پھر آپ نے اس کو سبمٹ کر دینا ہے۔ تصدیقی ای میل کا پرنٹ لے لیں، جو آپ کو ایک ویریفیکیشن ای میل آئے گی، آپ نے اس کا ایک پرنٹ لے لینا ہے، اور اپنے پاسپورٹ کے ساتھ ایک فوٹو اور اصل پاسپورٹ اور یہ ای میل کا پرنٹ آپ نے اپنے بینک میں جا کر جمع کرا دینا ہے۔ اچھا جی، اب ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے کسی معذوری کی وجہ سے یا کسی تکنیکی وجوہات کی بنا پر سعودی ویزا ایپ سے اگر آپ کی بایو میٹرک نہیں ہوتی تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اس صورت میں آپ نے گیریز کے دفاتر سے اپنا بایو میٹرک کروانا ہے۔ کسی معذوری کی وجہ سے اگر وہاں پر بھی آپ کی بایو میٹرک نہ ہو تو آپ نے گیریز کے دفاتر سے اپنا سرٹیفکیٹ لازمی حاصل کر لینا ہے کہ آپ کی بایو میٹرک نہیں ہوئی تو کیوں نہیں ہوئی۔ تو گیریز کے آفس کہاں ہیں؟ یہ 5 شہروں میں ان کے آفس ہیں، یہ ایڈریس آپ کی سکرین پر آ رہے ہیں۔ ایک ہے ان کا G9 مرکز اسلام آباد میں ہے، اور ایک ان کا مین یونیورسٹی روڈ پشاور میں ہے۔ اچھا جی، تیسرا ان کا لاہور کے اندر ٹھوکر نیاز بیگ ملتان روڈ کے اوپر ہے، اور اس کے علاوہ ان کا شارع فیصل کراچی میں ایک آفس ہے، اور ایک کوئٹہ کینٹ کے اندر آفس ہے۔ تو یہ 5 آفس ہیں گیریز کے۔ کوشش کریں کہ آپ کی ویزا بایو میٹرک ایپ سے، آپ کی جو ہے سعودی ویزا بایو میٹرک ایپ سے بایو میٹرک ہو جائے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ ان شہروں سے نہیں ہیں تو آپ کو ٹریول کر کے ظاہری بات ان شہروں میں جانا پڑے گا اور اپنی بایو میٹرک کروانی پڑے گی۔ اچھا، اس کے علاوہ اب میں آپ کو سکرین پر کچھ نمبرز دے رہا ہوں کہ اگر آپ کو پھر بھی کسی طرح کی کوئی پریشانی آتی ہے تو یہ منسٹری آف ریلیجیس افیئرس کے جو ڈیڈیکیٹڈ پرسنز ہیں، یہ ان کے نمبرز ہیں، ان کے پی سیل اور نمبرز ہیں، آپ ان پر رابطہ کر کے بھی کسی طرح کی گائیڈنس لے سکتے ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی ہیلپ فل رہی ہوگی، اس سے آپ کو بایو میٹرک کرنے میں آسانی آئے گی۔ اگر آپ کو کوئی مشکل درپیش آتی ہے تو آپ مجھے میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں، کمنٹ باکس کے اندر انشاءاللہ میں آپ کو ضرور رپلائی اس کا کر دوں گا۔ تو اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا، ویڈیو پہلے ہی کافی لمبی ہو چکی ہوئی ہے کیونکہ یہ پروسیس سمجھانے کی وجہ سے، تو اب میں گزارش کرتا ہوں کہ جانے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرتے جائیے گا۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔